تو شاہزیب یہ حال ہے، عوام سے جب پوچھا گیا، یہ سروے ہوا تو عوام کی یہ رائے سامنے آئی ہے. کافی سارے لسٹ ہے ہمارے پاس جس میں سے کچھ ہیں جیسے کہ پولیس کا شعبہ ہے، ٹینڈرز ہیں، اس کے علاوہ عدلیہ ہے، تعلیم ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اختر گورچانی سابق آئی جی ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ عادل گیلانی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شائق عثمانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یقینی طور پر آپ نے یہ رپورٹ بھی دیکھی ہوگی اور کسی حد تک میں نے بھی اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، تو بتائیے گا اس حوالے سے آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب رپورٹ تو آ گئی ہے، اس کے جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک تاثر ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے، یہ رپورٹ میرے خیال میں 6th یا 7th اسٹارٹنگ فرام 20 years ago. تو اب اس میں یہ ہمیشہ سے یہ پروونشل لیول پر سروے کرتے ہیں ہمارے لوگ، اور اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ کو جس طرح آپ نے ذکر کیا، پولیس ہے، ایجوکیشن ہے، جوڈیشری ہے، سب پر، اور پھر یہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور سروے کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا چارٹ پچھلے سالوں کا بھی، اور اس میں وہ دکھاتے ہیں ان آرڈر کون کون سی کہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن ہے. تو ابھی سروے ہوا ہے، ابھی دوبارہ چینجز ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہی چیز برقرار رہتی ہے، چینجز یقیناً ہوتے رہتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں گے تو یہ سروے میں پہلے جو پچھلے سال سب سے جو اوپر تھا وہ پولیس تھی، اس کے بعد نمبر 2 جوڈیشری، اور نمبر 3 پھر ٹینڈر اینڈ کانٹریکٹنگ، اور اس کے بعد ہیلتھ، اس کے بعد لوکل ایڈمنسٹریشن، پھر لوکل گورنمنٹ، پھر ایجوکیشن. لیکن اس سال چینجز آ گئے کہ اب پولیس تو ابھی تک اوپر ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ کانٹریکٹنگ آ گئی ہے، اور نمبر 3 پہ جوڈیشری آ گئی ہے جو کہ نمبر 2 پہ پہلے تھی، اور نمبر 4 پر ایجوکیشن ہے، نمبر 5 پر جو ہے ہیلتھ ہے، اور نمبر 6 کے اوپر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، اور پھر لوکل گورنمنٹ ہے. تو یہ سچویشن ہے. یہ تو اس سے اور پھر ہم ہمارے جو سروے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ان کے ویوز بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس کرپشن میں ہم کمی لا سکتے ہیں اپنے ملک میں، کیونکہ جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ ملک تو کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب پرسنل انٹرسٹ کے لوگ کام کرتے ہیں، وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتے، تو وہ ملک تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور ہمارے ملک میں تو خیر لیول آف کرپشن بہت ہی زیادہ ہے، اور اس میں پھر ڈسآنیسٹی کا بھی چیزیں، ڈسآنیسٹی بھی بہت ہے ہمارے ملک کے اندر. تو اب یہ لوگوں کی جو امپریشن ہے جو ان سے سروے کرنے کے لیے، اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے ویوز بتائے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ دینی چاہیے، کچھ نے کہا کچھ کریں. لیکن یہ دیکھیے، صرف سزا دینے سے نہیں ہوتا، ایک آپ کا نظام بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نظام بدلنے کے لیے آج تک تو کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. بالکل آپ کے مطابق سر، آپ کے مطابق نظام بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سابق آئی جی سندھ اختر گورچانی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. اختر گورچانی صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا شعبہ کرپشن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ میں سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ کرپشن تو کوئی انکار نہیں کہ نہ صرف پولیس میں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی. تو اصل میں یہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ یہاں پولیس سے جب پبلک کا انٹریکشن ہوتا ہے تو یہاں 2 پارٹیز ہوتی ہیں، جبکہ دوسرا کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جیسے انکم ٹیکس ہو گیا، کسٹمز ہو گیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہو گیا، وہاں پہ ایگریوڈ پارٹی کوئی نہیں ہوتی، وہاں ایگریوڈ پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو شور مچاتی ہے ایگریوڈ پارٹی، کسی ووکل ہوگی ایگریوڈ پارٹی، کوئی سروے پول ہوگا تو ایگریوڈ پارٹی بولے گی کہ ہاں جی یہ فلان بہت خراب ہے، بہت کرپٹ ہے، کیونکہ وہاں تو گورنمنٹ ہوتی ہے. اب میں نے انکم ٹیکس والوں کو کچھ پیسے دے کے اپنا کام کرا لیا ہے، تو جب کوئی سروے ہوگا تو میں تو نہیں بولوں گا، آرام سے چپ کر کے رہ جاؤں گا. گورنمنٹ بیچاری ویسے بے زبان ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں بول سکتی. پولیس میں یہ ہوتا ہے کسی نے تھانے دار نے ایک پارٹی سے پیسے پکڑ لیے تو دوسری شور مچائے گی یہ بہت کرپٹ ہے، بہت خراب ہے، اس نے فلاں سے اتنے پیسے لے کے ہمارا کیس خراب کر دیا.
تو یہ میرا خیال ہے جب دوسری پارٹی اگریوڈ ہوتی ہے تو وہ پھر لوگ ووکل بھی ہوتے ہیں، شور بھی، اور اس میں کوئی ڈینائی میں نہیں کر رہا کہ پولیس میں کرپشن نہیں ہے، لیکن مطلب یہ میری نظر میں جو انڈیکس ہے کہ پولیس پہلے پہ یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ، یہ میٹیریل ہے. یعنی بات یہ ہے اختر کہ گورجانی صاحب آپ یہ کرپشن کہنا ہے. چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک یا دو لوگوں کی وجہ سے آپ پورے محکمے کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. عادل گیلانی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ہر جگہ ہے، تو اس میں میری نظر میں یہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ نمبر 1 ہے، کون سا 2 ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کو ختم کیسے کرنا ہے. ٹھیک، اس کو ختم کیسے کرنا ہے. عادل گیلانی صاحب یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر آنا چاہوں گی. اس طرح کے سروے ہم دیکھتے ہیں سال میں 2-3 دفعہ ہوتے ہیں، یا ایئرلی بھی ہم اس طرح کے سرویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تدارک کیسے ممکن ہے اس کا، کس طرح سے اس کی روک تھام کی جائے؟ دیکھیں، اس کا ایک ہی علاج ہے. آپ اس سروے کے اندر دیکھیں گے کہ جو اس کا تدارک کرنے کے لیے کوشچن پوچھا گیا تھا، اس کا جواب جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کوشچن نمبر 4 تھا، کرپشن کیسے ختم کی جائے. تو اس میں سب سے زیادہ جو رسپونڈنٹ ہے 32%، انہوں نے کہا کہ کرپشن کی سزا عمر قید ہونی چاہیے. اور نمبر 2 پہ جو 24% ہیں، 27% ہیں، اس میں کہا گیا کہ آل گورنمنٹ آفیشلز انکلوڈنگ جوڈیشری اور آرمی کے ایسے ڈکلیئر ہونے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لاء کی کمی ہے، اسٹیٹ کیپچر ہے، اور اسی وجہ سے کرپشن کا جو ہے وہ انڈیکس بھی زیادہ آتا ہے، اور کرپشن کے اندر پولیس اور جوڈیشری جو ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہیں. اب پرسپشن دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں بڑا کلیئر کٹ کے ایک 62F جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں آپ صادق اور امین ڈکلیئر کرتے ہیں. 2017 میں سپریم کورٹ میں، جس میں بندیال صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ لائف لانگ ڈسکوالیفائی کر دیا کہ انہوں نے اپنے ڈکلیریشن میں جو ہے وہ ایک پراپرٹی نہیں شو کی تھی. مگر ابھی 5 دسمبر 2022 کو فیصل واڈا نے اپنی جو نیشنلٹی تھی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس پہ اس کو سزا نہیں دی. تو اس وجہ سے چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کیپچر ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے نیب ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہو. یہ گورنمنٹ کے سارے پولیٹیشین منسٹر جو ہیں وہ ان کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے آج، تو 2 سال وہ لاء بن جاتا ہے. اس کو آپ ریپیٹ کریں گے تو وہ پریسیڈنس ہے. مگر سپریم کورٹ کے اپنے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی میرا اپنا پچھلا فیصلہ غلط تھا، آج نیا فیصلہ، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن کی انڈیکس بڑھتی جا رہی ہے، پرسپشن بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اکانومی بیٹھتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لاء کا اپلیکیشن ہو. اگر الزامات لگاتا ہے نیب، سزا دینی چاہیے. اگر نیب الزامات غلط لگاتا ہے تو نیب آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے وہ غلط لگانے والے کے اوپر جو ہے وہ 5 سال قید ہے، اور اگر وہ نیب کا اپنا آفیشل ہے تو 10 سال قید ہے. آج تک اس پہ سزا نہیں ہوئی. اس وجہ سے پاکستان میں کرپشن کا جو ہے دور ہے اور چل رہا ہے، اور اس وقت کوئی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وجوہات ہیں آپ کے نزدیک جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹ ریٹائر شائق عثمانی صاحب، تجزیہ کار عادل گیلانی صاحب، اور سابق IG سندھ اختر گورچانی صاحب. آپ تینوں کا بہت